نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ مومنین، پیام زینب کے عنوان سے گزشتہ کئی سالوں سے یہ مجلس منعقد ہوتی چلی آئی ہے۔ برادر محترم کمال امروہی، انڈیا انٹرنیشنل سینٹر اور انڈیا اسلامک کلچر سینٹر وغیرہ میں یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو حالات رہے، دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد اس وبا سے نجات ملے اور یہ سلسلہ پھر وہی۔ اس وقت کمال صاحب کے مکان میں جو یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اسی حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے 4 مصرے سماعت فرما لیجیے کہ کرتا ہے بیاں یہ تیرا کردار سکینہ، کرتا ہے بیاں یہ تیرا کردار سکینہ، ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ، کرتا ہے بیاں یہ تیرا کردار سکینہ، ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ۔ اور بیٹی تو حسین ابن علی جیسے سخی کی، دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ، بیٹی تو حسین ابن علی جیسے سخی کی، دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بانی عزا کے حوالے سے برادر محترم ڈاکٹر عظیم امروہی مرحوم نے یہ شعر کہا تھا، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بینیہ سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، قبلہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ یاد سرور میں آنسو بہا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج جی بھر کے رو لیں رلا لیں،
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج جی بھر کے رو لیں رلا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بھوکا پیاسا نبی کا تھا کنبہ، ظالموں نے بھرے گھر کو لوٹا، داستان شہیدی سنا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 3 دن سے ہے پیاسی سکینہ، اس کا دشوار ہے اب تو جینا، کس طرح اس کو زینب سنبھالیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کس طرح اس کو زینب سنبھالیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے دیکھے نہ ایسے نمازی، جنگ میں کہہ رہے ہوں جو غازی، وقت ہے اب مصلی بچھا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وقت ہے اب مصلی بچھا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہائے 6 ماہ کا پیاسا اصغر، آیا میدان سے تیر کھا کر، ہائے 6 ماہ کا پیاسا اصغر، آیا میدان سے تیر کھا کر، ماں کی نظروں سے اس کو بچا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، روتے کہتے نظر آئے سرور، تمہیں
برچھی سینے سے کیسے نکالے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب کمر جھک گئی شاہدی کی، مر گیا شیر سا بھائی غازی، خود کو کیسے شہیدی سنبھالے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب چلا شے کی گردن پا خنجر، کیسے زینب نے دیکھا یہ منظر، جب چلا شے کی گردن پا خنجر، کیسے زینب نے دیکھا یہ منظر، چیخ اٹھی کہ اماں سنبھالے، چیخ اٹھی کہ اماں بچا لے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کہہ رہی تھی یہ بالی سکینہ، اب نہیں مجھ کو پانی ہے پینا، بابا سینے پا اپنے سلا لے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لے، کھو گئے قتل گودوں کے پالے، ماں نے کس طرح دل سنبھالے، ان سبھی ماں کا غم منا لے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آخری شعر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، چل دیا قافلہ کربلا سے، کون
تو کو زنجیر اپنی سنبھالیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اے سلیم اب قلم اپنا روکو، مومنوں کا بھی اب حال دیکھو، روتے روتے نہ جائے گوالے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یاد سرور میں آنسو بہا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج جی بھر کے رو لیں، رلا لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وجد الحسن والحسین، وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممن ہدینا واجتبینا الی تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آج کی اس مجلس کا جو میں نے عنوان رکھا وہ تھا آنسو، اور اس پر ایک مقالہ میں نے کچھ 2-3 سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔ ہمارے بھائی حیدر کمال صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ایک مجلس کی شکل میں دے دیں تو وہ محفوظ بھی ہو جائے گا، اور میں نے بھی سوچا کہ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتی ہے تب سے ہی عزت پہ ہمارا آنسو ہوتا ہے، اور ہر سال وہی گھسی پٹی باتیں، وہی فتوے، ایک ہی طرح کے، پتہ نہیں سینکڑوں سال سے ہمارے آنسوؤں سے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے کہ یہ انسان اپنے درد میں آنسو بہاتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، اپنے والدین کے مرنے پر آنسو بہاتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں بلکہ اس کو مداوع کہتا ہے، ظلم و ستم دیکھ کے اپنے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس پر وہ آنسو بہاتا ہے، اس پر اسے کوئی تکلیف نہیں، بس تکلیف ایک ہی بات کی ہے کہ حسین پر کیوں آنسو بہایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حسین پر آنسو بہانے کے علاوہ ان کو کسی بھی چیز پر آنسو بہانے سے کوئی پریشانی ہے۔ میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ بھائی کسی کا جوان بچہ مر گیا ہو تو
کبھی نہیں سنا گیا کہ محلے والوں نے آ کے یہ کہا ہو کہ اب 3 دن ہو گیا ہے اپنا رو. آ کے دل جوئی کرتے ہیں. کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی نے اس کے کان میں یہ جا کے نہ کہا کہ یہ رونا بدعت ہے, مت رو. اور ہر چیز پر رونے پر کوئی پابندی نہیں, کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں, پھر یہ محمد کے گھرانے پر آنسو بہانے پر کیا تکلیف ہے؟ اور دیکھیں, یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد جب حسین پر آنسو بہایا گیا تب یہ فتوے شروع ہوئے. یہ تو جیسے ہی رسول کی رحلت ہوئی, پہلا فتویٰ تو وہیں پر دیا گیا کہ یہ کہا گیا خاتون جنت کو کہ آپ یا تو دن میں روئیں یا رات میں روئیں. یعنی یہ پہلی بار رونے پر ریشن کیا گیا تھا, اگر پابندی نہ کہا جائے تو, کہ بس آپ اتنا ہی رو سکتے ہیں. تو رونے پر اعتراض یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی اور رونے پر رونا جو ہے وہ لوگوں کو اور باطل کے دل میں کھٹکنا شروع ہوا. یہ کیوں ہوا؟ آخر آنسو سے کیا پریشانی ہے اور آنسو ہے کیا؟ تو جیسے میں نے سورہ مریم کی جو 19ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 58 اس کا ایک جز میں نے اپنے اس خطابت کا سرمایہ کلام قرار دیا, جس میں اللہ بہت واضح لفظ میں وہ بتا رہا ہے کہ میرے جو کچھ خاص بندے ہیں جن کو میں نے ہدایت کر دی, ممن ہداینا, جس کو میں نے ہدایت کر دی, واجتبینا یا میں نے چن لیا, اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, یعنی جب رحمان کی باتوں کو ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے 3 باتیں کہیں. مولانا موجود ہے, میری عربی بہت اچھی نہیں ہے لہذا اس کو معاف کریں گے. مفہوم 3 باتیں اللہ نے اس سورہ مریم میں اس آیت کے جز میں قرار دی کہ یہ لوگ جس کو اللہ نے ہدایت کر دی, یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں, ممن ہدینا, جو ہدایت یافتہ ہیں, یا جن کو چن لیا اللہ نے. اب ان پر جب رحمان کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے, ان کا شیوا کیا ہے, ان کا عمل کیا ہے. تو کہتے ہیں خرو, گر جاتے ہیں. کس میں؟ سجدن, سجدے میں, و بکیا, روتے روتے. اور مولانا اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بکا, اللہ نے بکا کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں. بکا جو ہے وہ سرگوشی میں رونے کو نہیں کہا جاتا, بکا کہا جاتا ہے زور زور سے زار و قطار رونے کو. دیکھیے اللہ نے جب عبادت کا محور صلاۃ کو قرار دیا, نماز کو قرار دیا, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. قائم کرو نماز, پڑھنا اور ہے, قائم کرنا نماز اور ہے. یہ اللہ نے اپنی عبادت کا ایک محور قرار دیا کہ اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا کرو. کہا کہ اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. پھر کہا اپنے انا کو جھکا دو, رکوع میں چلے جاؤ. پھر کہا کہ اب اپنے کو فنا کر دو. اب انا بھی نہیں ہے, فنا ہے. اس کے لیے سجدہ ہے, کیونکہ سجدہ عبادت کی کا کمال ہے. کیونکہ اب بندگی اس مقام پر ہے کہ اس کے آگے نہیں جھک سکتا, اب زمین ہے. لہذا عبادت کا کمال دنیا نے کہا کہ سجدہ, لیکن اللہ کے نزدیک ابھی کمال باقی ہے. اس سجدے میں جب تک آنسو نہ نکلے, بکا نہ ہو, سجدوں و بکیا, یعنی وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. اب سجدہ کافی نہیں ہے, روتے ہوئے سجدہ وہ کمال ہے.
اللہ اس آیت کے ذیل میں بتانا چاہتا ہے کہ جو ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے بکا. لہذا ہر وہ فتویٰ جو بکا کے خلاف دیا جا رہا ہو، چاہے کسی بھی ذیل میں دیا جا رہا ہو، وہ اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے، اور جو فتویٰ اللہ کے فرمان سے ٹکرا جاتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے اس کے پہلے جو آیت کا جز ہے وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین وذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل. اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ کے لیے ہے کہ اللہ جس کو ہدایت کر دے یا اللہ جس کو چن لے. اب آپ کس ایلیٹ سرکل میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذریت آدم میں سے جن کو میں نے نبی چن لیا، ایک گروپ تو وہ ہے. دوسرا حملنا و ما نوحن، جو نوح کشتی نوح میں سوار ہو گئے، ایک گروپ وہ ہے. اور تیسرا گروپ وہ ہے جو ذریت ابراہیم و اسرائیل، اس میں سے جو چنندہ بندے ہیں ان کی خصلت بیان کی جا رہی ہے. یعنی آپ کو کس گروپ میں رکھا جا رہا ہے، کس ایلیٹ سرکل میں رکھا جا رہا ہے جہاں اولو العزم پیغمبر موجود ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو اپنی اوقات سمجھیں. اب کوئی کہے گا کہ صاحب یہ کیسے پتا، یہ کیا اپنے کو آپ نے اس ذیل میں کیسے ڈال دیا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت بھی کر دی اور اللہ نے آپ کو چن بھی لیا. تو دیکھیے قرآن اور قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑے پیچھے لے چلتا ہوں. کربلا کے ذیل میں، کربلا 61 ہجری میں ضرور ہوئی، لیکن کربلا کا شاخسانہ جو تھا، اس کی جو چوہدی تھی، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون جو تھا، وہ کبھی بہت پہلے رکھا جا چکا تھا. سچ پوچھئے تو اس کی بنیاد اس دن رکھی گئی جس دن اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کروایا. تو اس دن ایک سجدہ کا انکار ہوا اور ایک شاخسانہ چلا انکار سجدے پر. اب اللہ کو ایک اقرار سجدہ چاہیے تھا، اور تاکہ وہ اقرار سجدہ اس انکار سجدہ کا جواب دے سکے. تو کربلا کا جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ تو روز اول رکھ دیا گیا. جب ملائک نے پوچھا اللہ سے کہ تو کیا ایسے کو امام بنائے گا جو دنیا میں جا کے خون و غارت گری کرے گا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اب وہ معصوم تھے، فرشتے اللہ کی بات مان گئے، ابلیس نہ مانا. اور اسی بات پر، حالانکہ یہ میرے آخر کا حصہ تھا، لیکن میں یہی بتاؤں چونکہ میں آغاز کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب کربلا معلیٰ میں جب حسین اپنا سجدہ آخر ادا کر چکے اور جب سر تن سے جدا ہو گیا تو سارے انبیاء موجود تھے کربلا معلیٰ میں اس وقت، اور سارے فرشتے موجود تھے، اور ساتھ ساتھ ابلیس بھی موجود تھا. جب اس نے حسین مظلوم کا وہ سجدہ آخر دیکھا تو وہ پلٹ کے اللہ کی طرف اس نے یہی کہا تھا جو روایت قدسی میں ہے کہ اللہ سے وہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم اگر تو نے مجھے اس دن یہ سجدہ دکھا دیا ہوتا تو میں اس سجدے کا انکار نہیں کرتا. تو دنیا کی جو فاؤنڈیشن اسٹون انکار سجدہ پر شروع ہوا تھا وہ اقرار سجدہ پر حسین کے ختم ہوا تھا. تو اب میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ جب جبرائیل نے رسول اقدس کو آ کے بتایا امام حسین کے متعلق کربلا کے ذیل میں، تو سب کو آپ لوگ جانتے ہیں
کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جناب فاطمہ آئیں, انہوں نے بابا کو روتے دیکھا, منقلب ہو گئیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے احوال بتائے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا یہ نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر دیا جائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا نے یہی تو پوچھا تھا منقلب ہو کے کہ بابا جس گھڑی ایسا ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ کیا ہم ہوں گے؟ کیا علی ہوں گے؟ کیا حسن ہوں گے؟ تو جب رسول نے کہا کہ بیٹا جب ایسا وقت آئے گا تو حسین یکو تنہا ہوگا, نہ اس وقت میں ہوں گا, نہ تم ہوگی, نہ حسن ہوں گے, نہ علی ہوں گے. تو تڑپ کے جناب فاطمہ نے کہا تھا کہ بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اور تب جبرائیل کو اللہ نے فوراً دوبارہ بھیجا اور اس اعلان کے ساتھ بھیجا کہ آپ فاطمہ کو کہہ دیں کہ نہ روئیں, قیامت برپا ہو جائے گی. ہم ایک قوم ایسا, ایک گروہ ایسا پیدا کریں گے جو تا قیامت آپ کے لال پر روتی رہے گی. اب اس ذیل میں آپ اس آیت کی تشریح سمجھیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے یا میرے چنے ہوئے ہوں گے. آپ کا یہ گروہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا گروہ ہے جو سورہ مریم کی اس آیت کے جز کا حصہ ہیں, جس کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ جب رحمان کی آیت ان پر بتائی جاتی ہے تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ آیت رحمانی کی بات ہو رہی ہے, یہ کربلا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ارے تو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کو تم حسین کیوں سمجھ رہے ہو؟ حسین خود قرآن ہے. حسین ارے اللہ نے تو اس میں ایک آیت کی بات کہی ہے کہ جب بھی ایک آیت پڑھ دی جائے تو رونے لگتے ہیں. یہ تو مسلم پورا قرآن ناطق ہے. تو اگر ان پر جو گزری اور اس کو بیان کیا جائے اور اس میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں, بلکہ بکا کی حیثیت میں, جو آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اسی کو بکا کہتے ہیں, گھٹ گھٹ کے رونے کو بکا نہیں کہتے. اور اسی لیے جناب فاطمہ نے کئی جگہ یہ کہا کہ تم میرے لال کو ایسا رو جیسے کہ تم اپنے بچے کو رو رہے ہو. تو یہ جو بکا ہے یہ بندگی کی معراج ہے, یہ عشق کی معراج ہے. اللہ نے اس کو قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ عشق کی معراج ہے. سجدہ بہت اہم چیز ہے, لیکن اللہ اس سجدے کو ایک قدم اور بڑھا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ سجدے کے ساتھ تم رو رہے ہو کہ نہیں. بہرحال سجدہ اللہ کے لیے ہے, لہذا حسین کے لیے ہم صرف روتے ہیں. یہ ایک قرآنی پہلو ہے کہ جہاں اللہ نے اس رونے کو, اس آنسو کو, اس بکا کو ایک ایسی دائمی زندگی بخشی ہے اور وہ بتایا ہے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں. اور دیکھیے جن اس آیت میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے, دیکھیے اللہ اس کی کہتے ہیں قرآن کے تو پتہ نہیں کتنے معنی ہیں اور ایک ایک لفظ اس کے جو ہے وہ معنی خیز ہیں. اللہ نے اس میں جن نبیوں کا ذکر کیا ہے یہ بھی ایک معنی خیز ہے, کیونکہ بات بکا کی تھی, بات آنسو کی تھی, لہذا ان پیغمبروں کا نام لیا جن کی دعائیں اللہ نے اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک ان کے آنکھوں سے آنسو روا نہ ہو گئے. آدم کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوئی جب تک ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ نکل گیا. ان کا صرف توبہ کرنا کافی نہیں تھا. جناب یعقوب کو جناب یوسف اس وقت تک نہیں ملے جب تک ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو نہ بہہ گئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. جناب یونس
ماہی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات تک تب تک رہے جب تک کہ آخری رات وہ روئے نہیں. جب رو لیے تب دعا کی, تب قبول. اللہ یہی تو کہتا جاتا ہے کہ تم مجھ تک چاہتے ہو, مجھ تک رسائی چاہتے ہو, تو صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے, رونا بھی ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں تشبیہات ہیں اس میں. اللہ اس پہ جو ایک تشبیہ دے رہا ہے کہ جو نوح کے کشتی پہ سوار ہو گئے ان کی بات. اب رسول کی حدیث جو حسین کے لیے تشبیہ دی ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, کہ میرا حسین کشتی نوح کی طرح ہے, جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے. اب ظاہر بات ہے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں بزبانی رسول, وہ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے. تو آپ اس آیتوں کی تشبیہ دیکھیے, اس آیت کی کہ کہاں کہاں آپ کا ذکر اللہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں, کہ جو حسین جو ہے وہ مصباح الہدی تو ہے ہی ہے, وہ سفینۃ النجات بھی ہے, اور وہ اس کی تشبیہ دیا ہے کہ وہ نوح کی کشتی کے مانند جو سوار ہو گیا. تو اس ذیل میں بھی یہ سورہ مریم آپ کے لیے ہے, اور جس کے لیے میں نے کہا کہ اس کا اتمام حجت یہ ہے کہ آنسو, بکا, نہ صرف آنسو بلکہ بکا. اب یہ تو ہوا دیکھیے قرآنی پہلو. اب آج کا جو نوجوان ہے یا آج کے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے واقف نہیں ہیں, ان کو چاہیے کچھ سائنسی گفتگو, منطق چاہیے. دیکھیے قرآن اور سائنس کوئی مترادف نہیں ہے. جدھر قرآن ہے, اگر سائنس کی وہ صحیح تعویل ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے. کئی تھیوریز بدلتی رہیں سائنس کی, تو سائنس کوئی ایک ایبسلیوٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیز ایبسلیوٹ سائنس ہے تو وہ قرآن سے کبھی نہیں ٹکرائے گا, کیونکہ جو قرآن کا خالق ہے وہی سائنس کا بھی خالق ہے. جب دونوں کا خالق ایک ہی ہے تو مترادف کہاں سے ہوگا, متضاد کہاں سے ہوگا؟ آپ کی ہماری کم عقلی کی بنیاد پر وہ تضاد ہو سکتا ہے, لیکن جو قادر مطلق ہے وہ جو دونوں کے تخلیق کار ہے وہ کبھی تضاد نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے سائنس نے بھی ٹیئرز پہ, آنسو پہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ریسرچ کا, اور اس پر میرا مقالہ بھی تھا. میں ایک سرسری 5-7 منٹ میں اس کو چاہ کے اپنے نوجوان لوگوں کے لیے, کہ یہ آنسو بڑے بیش قیمت ہے, اسے کبھی نہ سوکھنے دینا. اور یہی سائنس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آنسو اللہ نے بہت نادر اس کی خلقت ہے. دیکھیے واگن ہارٹ ایک سائنسداں ہیں اور بائلسما ان کی ڈسائپل تھی, دونوں نے مل کے آنسو پر ریسرچ کیا, اور ان کی ایک بہت ہی شورۂ آفاق کتاب ہے, ٹمبرلین یونیورسٹی نیدرلینڈ ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں یہ کام ہوا, اور جس کو دنیا بھر نے بہت سراہا اور اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اے فیکٹ. اور اس کتاب کا نام ہے کہ دا ریڈل آف ایموشنل ٹیئرز اینڈ وائی ڈو وی کرائی. مطلب آنسو کا معجزہ کیا ہے اور ہم روتے کیوں ہیں. تو اب اس کتاب میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ انکشافات ہوئے جو کہ قرآن کی روشنی میں بھی صادق آتے ہیں. تو دیکھیے اس نے کہا, اور یہ سائنس کا ایک متفقہ فیصلہ ہے, کہ آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو ایک طرح کے نہیں ہوتے, جبکہ آنسو کو آنکھ کے پیچھے ایک لیکریمل گلینڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے آنسو بنتا ہے اور آنسو نکلتا ہے. تو باضابطہ جو اس کا سورس ہے وہ تو ایک ہی ہے, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی سورس کے باوجود دکھنے والا آنسو الگ الگ طرح کے الگ الگ آنسو ہیں, اور اس کی تاثیر بھی الگ ہے. اب کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 3 طرح کے آنسو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسل ٹیئر, اب تھوڑا انگریزی چونکہ وہ ہے تو بیسل ٹیئر. بیسل ٹیئر کیا ہوتا ہے کہ آنکھ
ایک آنسو ہر وقت 24 گھنٹے پیدا کرتا رہتا ہے، تاکہ جیسے آپ اس میں اسکوٹر میں اور موٹر سائیکل میں لوبریکنٹ ہوتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا انجن جو ہے وہ چلتی رہے اس پر، کیونکہ وہ جب آپ چلاتے ہیں چل رہا ہوتا ہے، موومنٹ ہوتا ہے. تو آنکھ کی پتلیاں جو ہیں اور آنکھ کے جو ڈھیلے ہیں یہ ہر وقت دیکھیے، مطلب کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ڈاکٹر سب سے پہلے جو وہ کرتے ہیں کہ مر گیا کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ نہیں. یعنی آنکھ اگر چلنا رک گئی تو موت ہو گئی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے دل کی دھڑکن ہے، ویسی آنکھ کی پتلیاں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو ہر وقت چلتے رہنے کے لیے اس کو لوبریکنٹ چاہیے. تو ایک ہوتا ہے بیسل ٹیئر جو ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کو تر و تازہ رکھے، وہ سوکھ نہ جائے. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ کے پانی سوکھ جاتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے ایک ٹیئر اوپر سے. اس دوا کا نام ہی ٹیئر ہے نا. تو ایک تو ہوتا ہے کام بیسل ٹیئر کا کہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے آنکھ کو تر و تازہ رکھتا ہے تاکہ وہ آنکھ کی پتلیاں آپ کی گھومتی رہیں بغیر کسی. یہ ہوتا ہے بیسل ٹیئر. دوسرا ہوتا ہے ریفلیکس ٹیئرز. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آندھی آئی اور آنکھ میں آپ کے کچھ پڑ گیا، اب اس کے بعد صاحب آپ نے ملنا شروع کیا، تب تک وہ آنسو چلتا رہے گا جب تک کہ وہ چیز جو آپ کے آنکھ میں گئی ہے وہ باہر نہ نکل جائے اور صاف نہ کر دے. ایک تو چیز اندر گئی. ایک اور چیز ہوتی ہے جو اندر بغیر جائے ہوئے بھی اس کو اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پیاز. آپ نے کاٹا، اب وہ آنکھ پر نہیں گئی ہے لیکن اس کی جھانس آنکھ میں چلی گئی اور آنکھ سے آنسو. اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں. الگ وہی اسی گلینڈ سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن آنسو الگ الگ ہیں، تاثیر الگ الگ ہے، کام الگ الگ ہے. اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ جو تیسرا آنسو ہے وہ ہوتا ہے ایموشنل ٹیئر، جذبات کے آنسو. اب جو یہ جو سائنسداں ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے، جس کو متفقہ طور پر بایولوجی نے اور سارے عالم سائنس نے اس کو متفقہ طور پر مانا کہ یہ بات صحیح ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو جذبات کے آنسو ہیں وہ کسی بھی جاندار میں نہیں پائے جاتے ہیں سوائے انسان. یعنی جذبات کے آنسو اشرف مخلوقات ہونے کے کئی کنڈیشن میں ایک جز ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس جذبات کے آنسو میں بھی کیوں وہ کہتا ہے، اس کی پوری ایک تھیوری ہے کہ جذبات جو ہیں جب تک دل اور دماغ ایک جگہ پر آ کر کے متفقہ فیصلہ نہ کر لے کہ اب جذبات ہے. صرف دل سے بھی جذبات نہیں ہوتا، صرف دماغ سے بھی جذبات نہیں ہوتا. کچھ گھڑیالی آنسو بھی ہو جاتے ہیں جو صرف دماغ سے چلتے ہیں. اس کو اس نے ایموشنل ٹیئر نہیں دیا ہے، وہ دھوکہ دڑی والا آنسو ہے. تو کہتا ہے کہ دل اور دماغ جب کسی ایک جگہ پر پہنچ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اب یہ جذبات ہے، تو اس سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ صرف اور صرف انسان میں پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں پایا جاتا. اب دیکھیے اس نے ایک سینٹنس لکھا ہے، میں اس کا جو سینٹنس منون پہلے پڑھتا ہوں تاکہ اس کا انگریزی جو ہے وہ پھر اس کو میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اس نے اس کتاب میں لکھا کہ there can be a number of reasons for emotional tears. بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں ایموشنل ٹیئر پر، but the reasons for aesthetic expression is the foremost which is unique to human. یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ ایموشن تو آپ کے اندر ہو سکتا ہے، کہتا ہے لیکن جو سب سے اہم ایموشن ہے جو انسان کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا، کہ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کا دل اور دماغ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس وجوہات کو آپ اثر انداز آپ کو کرتا ہے، آپ کا دل اور دماغ، اس کو کہتے ہیں ایستھیٹک ایکسپریشن آف دا ایموشنل ٹیئرز، جو کہ کہیں بھی کسی بھی گوشے میں انسان کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا. اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس کے دل میں درد ہے ہی نہیں، وہ ایستھیٹک سینس آف ایکسپریشن آف ایموشن لا ہی نہیں سکتا. جو شاعر نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. بولے درد دل کے واسطے، اب دل میں ہی درد نہیں ہے تو آپ فتویٰ دیتے رہیے، ان پر تو اثر ہوگا جن کے دل میں درد نہیں ہے، اور ان پر اس فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو کہ ایک درد مند دل ہے. لہذا چاہے قرآن ہو چاہے سائنس ہو، اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ جو جذبات بھرے آنسو جو گرتے ہیں وہ نایاب ہیں، اور وہ کسی اور پرند میں چرند میں کسی بھی مخلوق میں اللہ نے نہیں رکھا. یہ آپ کے اشرفیت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک درد مند دل دیا ہے. جب وہ دماغ سے بھی سوچتا ہے تو بھی وہ آنسو جو گرتا ہے وہ در نایاب ہے، اور اللہ کو اس آنسو کی ضرورت ہے. میں اپنی بات اب سمیٹتا ہوں کیونکہ ان کا ٹائمنگ بھی جو ہے ویسا ہی ہے. اب دیکھیے آخری بات جو کہ میرے اس بات کو کا جو ایک آخری ہدف ہے. روزلینڈ فشر ایک سائنسداں ہے. ان کا کارنامہ کیا ہے کہ الیکٹران مائکروسکوپ ہوتا ہے. ایک تو مائکروسکوپ ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہوں پیتھولوجی والے لیب میں لوگ دیکھتے ہیں، چھوٹے چیز کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے الیکٹران مائکروسکوپ جو کہ چھوٹے سے چھوٹے مطلب جیسے اب کرونا وائرس ہے، اس کو بھی دیکھنا اگر ہوگا تو وہ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر دیکھ پائیں گے آپ تبھی اس کو. تو اس نے جب یہ دیکھا، جب یہ اسی ٹیم کی حصہ تھی، انہوں نے ایک چیز دماغ میں، اللہ بھی دماغ میں دیکھے ڈالتا ہے ان لوگوں کے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ طرح طرح کے آنسوؤں کو ارجا کیا الگ الگ، اور اس کو الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھا کہ اس کی شکل صورت کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا سورس تو لیکریمل گلینڈ ہے، لیکن ہر آنسو کے گرنے کے بعد ہر آنسو کا کمپوزیشن الگ الگ ہے. وہی اس میں ہارمونس ہوتے ہیں، پروٹینز ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے تناسب الگ الگ ہوتے ہیں. جیسی تناسب الگ ہو گیا تو اس کی تاثیر الگ ہو گئی. اب سمندر کا پانی کھارا ہو گیا تو پانی پینے لائق نہیں. آپ کے کنویں کے پانی میں کھارا نہیں ہے تو پانی، لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کے لیے نہیں، وہ مچھلیوں کے لیے ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آنسو ہیں، یہ الگ الگ طرح کے جو آنسو ہم نے بتائے، ان کے کمپوزیشن الگ الگ ہے، جبکہ اسی ٹیپ سے آتے ہیں، ایک ہی ٹوٹی سے آتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ الگ الگ آنسوؤں کو الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر دیکھا. میں اب ساری چیز کو چھوڑتا ہوں. انہوں نے جب اس بات کا یہ کیا کہ وہ آنسو جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہو یا دوسروں پر ہونے والے ظلم کو سمجھتا ہے اور اس کے اثرات لیتا ہے، یعنی اگر اصطلاحاً ہم کہیں تو ایک عزادار کا آنسو، اس کو اس نے لیا اور اس کو اس نے الیکٹران مائکروسکوپ پر لیکن اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس کی فوٹو لے سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے یہ کورونا کی بھی فوٹو آتی ہے نا، تو اس کی فوٹو لے سکتے ہیں. اس نے اس کی فوٹو لی. میں کاش آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں وہ فوٹو. میں آج میری یہاں پر تھی نہیں کیونکہ ہم بھی شفٹ کیا ہے ابھی جبل پور سے دلی، تو میرے پاس وہ. تو آپ یہ دیکھیں ایک کربلا کی ایک تصویر ہے جو کہ السٹریٹو تصویر ہوتی ہے، مطلب اپنے ذہن سے بنائی اس وقت کی ہے جب کربلا کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس میں وہ فرات بہہ رہی ہوتی ہے، ایک طرف حسینی قافلے کا خیمہ گاہ ہوتا ہے، دوسری طرف وہ یہ اس گلی، اس کو ٹوپوگرافی کہتے ہیں. اس جگہ کی جغرافی اینڈ ٹوپوگرافی، اس کی ایک بہت سینکڑوں سال سے وہ تصویر آ رہی ہے. اب میں آپ کو بالکل میں چیلنج دیتا ہوں کسی کو بھی جا کے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو گوگل ہے، میں کچھ بھی بات بولوں لیکن اگر آپ اس کی تصدیق خود نہ کریں، آپ روزلینڈ فشر کی اس عزادار کے آنسو کی تصویر اٹھا لیں اور کربلا کے اس تصویر کو آپ یہ کر لیں، دونوں ہو بہو. قدرت شاید یہ دکھانا چاہتی تھی کہ حسین کے غم میں گرنے والے آنسو کا ہر قطرہ کربلا کی شکل بنا دوں گا. اور یہ اپنے آپ میں بھی ایک معجزہ ہے. دیکھیے جس گھڑی میں نے مقالہ کیا تو میں دونوں فوٹو میں آئی کہ
کہ یہ پروردگار عالم کا یہ ایک اشارہ ہے، کہ اشارہ تو سمجھو کہ جو ایک عزادار کا آنسو ہے اس کے ہر قطرے میں کربلا بیٹھا دی گئی ہے. اور کیوں بیٹھا دی؟ باطل کو، وہی میں جو سوال پہلے کی تھا، باطل کو اس سے خطرہ کیا ہے، خدشہ کیا ہے، کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ کا آنسو حق کی نشانی ہے، اس کا تضاد باطل ہے. دیکھیے اس طرح کے فتوے کے پیچھے صرف دو ہی چیز ہوتی ہے، یا مظلوم سے بغض ہے یا ظالم سے دوستی ہے، یا مقتول سے بغض ہے یا قاتل سے دوستی ہے. قاتل اور مقتول ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتا. تو جب دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے تو پھر وہ ایموشنل ٹیئر نہیں آ سکتے. یہ سائنس ہے کہ جب تک آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پر آ کر کے منجمد نہ ہو جائے ایموشنل ٹیئرز نہیں بنتے. تو جب آپ کا دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے تو آپ کے پاس وہ ایموشنل ٹیئرز آئیں گے کیسے؟ گھڑیالی آنسو تو آ سکتے ہیں جس کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں. اب رہی بات یہ کہ ہم کیوں روتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اللہ نے چن لیا، جو اس آیے کریمہ کے ذیل میں نے کہا کہ وہ استبینا، اللہ نے چنا ہے. اور چنا ہے اس لیے چنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا منقلب ہو گئی تھی، اللہ ان کے اس منقلب کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لہذا اس نے کہا کہ میں ایک پوری قوم پیدا کر دوں گا. یہی تو ہم سے جھگڑا ہے ان کا. یہ جھگڑا ہم سے نہیں ہے، یہ رسول کے گھرانے سے جھگڑا ہے. ہم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں اسی لیے جھگڑا ہے ان سے. بھائی میں نے کہا کہ اور کسی چیز میں رونے پر تو کوئی پرابلم نہیں. خانہ کعبہ میں جا کر کے کالے کپڑے کو چومتے رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. آپ پہن لیں تو پرابلم ہے. بھائی کشمیر میں، فلسطین میں لوگ چھاتیاں پیٹ رہے ہیں، آپ کو ان پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن حسین کے غم میں اگر ہم اپنی چھاتی پیٹ لیں آپ کو بہت پرابلم ہے. ارے بھائی دنیا میں کسی چیز کے لیے آپ کو پرابلم نہیں ہے، یہ رسول کے نواسے سے کیا پرابلم ہے؟ اور کیوں نہ آنسو بہے؟ ایک دوپہر میں جس نے 72 لاشیں اٹھائے، جس نے اپنے 18 سال کے نوجوان کو اللہ کی راہ میں فدیہ دیا، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر منقلب ہوتے دیکھا، جس نے اپنے 72 سال کے بھائی کے دونوں شانے قلم ہوتے دیکھے، جس نے اپنے بھانجوں کے لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا، بھئی اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا جس کو دیکھ کے یہ آنکھیں نہ روئیں؟ پھر اس آگ کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں یہ محمد کے گھرانے والے تھے جو جانتے ہیں کہ ہمیں ہنسنا کہاں ہے اور رونا کہاں ہے. ایک 6 مہینے کے بچے نے ہنس کے پورے ظالموں کو رلا دیا، اور ایک 4 سال کی بچی نے رو کے اس وقت کے تخت و تاج کو تاراج کر دیا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو رہائی ملی ہے یہ 4 سالہ بچی کے رونے کے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ تخت و تاج تاراج ہو گئے ایک 4 سال کی بچی کے. لیکن ایک عورت تھی جو کہ حسین کے قتل کے بعد نہیں روئی. کیوں نہیں روئی؟ کہ اب ساری ذمہ داریاں اس کی. زینب نے اٹھتے ہوئے آنسوؤں کے طوفان کو ایک زد پر رکھ دیا کہ اب اس سے آگے نہیں، کیونکہ اب حسین بننا ہے، ثانیہ حسین ہے. اور دیکھیے جناب زینب کا یہ پیام زینب کے، تو اسی لیے میں کہ دیکھیے جناب زینب کی آپ بدبرانہ شخصیت دیکھیے کہ وہ ٹیلا جب یہ جنگ چل رہی ہوتی تھی تو ایک ٹیلے پر حسین کھڑے ہوتے تھے اور ایک ٹیلے پر پیسر سعد ہوتا تو عمر سعد ہوتا تھا. اور جب حسین قتل گاہ کی طرف گئے ہیں تو اب اس ٹیلے پر حسین ہے، جناب زینب ہے.
آپ یہ دیکھیں کیا جناب زینب کی جو ایک لیڈرشپ کوالٹی کہ اب حسین نہیں ہے تو ہم ہیں. جو عورت کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، آج جب اسلام پر وقت پڑا ہے تو وہ اپنے سر کی چادر سنبھالے ہوئے اس ٹیلے پر کھڑی ہیں، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب روئی ہوں. جب سید سجاد کو آ کے اٹھایا ہے، جب زمین کربلا ہلنے لگی ہے، سے آندیاں چلنے لگی، نیز و پانی اچھلا اور اٹھایا ہے، اور جب جناب امام سجاد نے جب اپنے بابا کے اس کٹے سر کو سلام کیا ہے، کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب رو رہی ہو، کہیں نہیں روئیں. ہاں، اب وہ طوفان جو ایک زد پر جناب زینب نے روک دیا تھا، جب یزید نے رہائی کا پیغام دیا ہے، امام وقت نے اس وقت تک اس کو قبول نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے پھوپھی سے صلاح مشورہ نہیں کر لیا. یہ جناب زینب کا ایک مقام تھا کہ امام وقت بھی اس وقت تک فیصلہ نہیں کر رہا تھا جب تک کہ آگے جناب زینب سے اس کی تائید نہ کر لے. اور جناب زینب کی بات دیکھیے، پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ حاکم مجبور اور جو قیدی ہیں وہ کنڈیشن بتا رہا ہو. اس کے پہلے تک تو یہ تھا کہ حاکم جو ہوتا تھا وہ کنڈیشن بتاتا تھا کہ اس کنڈیشن کے تحت تم کو رہا کیا جائے گا، لیکن یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب جناب زینب نے کہا نہیں، پہلے یہ کنڈیشن یہ مانے گا تب ہم اس کی بات قبول کریں گے. یہ زینب کی وہ ایک فتح تھی، ایک مورل وکٹری تھی کہ اب زینب ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، کنڈیشن بتا رہی ہیں. آپ بتائیں، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی قیدی نے یہ کہا تھا کہ یہ کنڈیشن جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک تمہارے رہائی ہمیں قبول نہیں. یہ زینب کی فتح کا پیغام تھا، زینب کی فتح یعنی حسین کا پیغام. لیکن کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ تم یزید سے کہو کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے تب سے تو میں روئی نہیں ہوں، لہذا تم ایک مکان خالی کرواؤ تاکہ ہم اپنے شہیدوں کو رو تو سکیں. اور دوسرا کنڈیشن یہ تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ ہمارے جو اسباب تم نے لوٹ رکھے ہیں، جو ہماری سر کی ردائیں تم نے لوٹ رکھی ہیں، وہ سب مجھے واپس کر دو. اور تیسرا یہ کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ کربلا کے راستے سے جانا چاہتی ہوں. یہ 3-4 کنڈیشن جناب. اور جو ظالم تھا اس نے کورے کاغذ پر دستخط کر کے دے دیے کہ آپ کی ہر کنڈیشن منظور ہے. حق نے ہمیشہ حق نے کبھی کسی کنڈیشن کو تسلیم نہیں کیا. زینب بھی حسین کی نمائندہ تھی، وہ 1,24,000 پیغمبر کی نمائندہ تھی. انہوں نے بھی جابر حکمراں کے کسی بھی کنڈیشن کو قبول نہیں کیا. اپنا کنڈیشن، اب ایک مکان خالی کرایا گیا اور عمادان شہر کی عورتیں آئیں اور پرسہ دینے لگی. اب پہلی مجلس جو ہوئی وہ یزید کے دربار میں ہوئی. یہ جناب زینب کی دوسری فتح تھی. اب اس کے بعد اس کنڈیشنز کے تحت اب جو سر کی چادریں تھی جو چھینی گئی تھی وہ واپس آنے لگی. ایک کی چادر آ رہی تھی، جناب زینب اس کو دے رہی تھی. لیکن اسی اسلام میں کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی چادر جس پر خون کے دھبے جب آئے، پورے مخدرات سے عصمت ایک ساتھ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. امام وقت آگے بڑھا، اس نے اس چھوٹی سی چادر کو ہاتھ میں لیا. رباب آگے بڑھی، زینب آگے